السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 129. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو. چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یعنی یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ قلبی محبت اور لگاؤ رکھے. لگاؤ میں اپنی بیویوں کے درمیان پوری برابری کرے، کیونکہ دل کا جھکاؤ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. لہٰذا اگر ایک بیوی سے دلی محبت دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. البتہ عملی سلوک میں برابری کرنا ضروری ہے. یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس گزاریں اتنی ہی راتیں دوسری کے پاس گزاریں. جتنا خرچ ایک کو دیا جائے اتنا ہی دوسری کو دیا جائے. نیز ظاہری توجہ میں بھی ایسا نہ کیا جائے کہ جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو. دلی محبت میں بیویوں کے درمیان عدل کرنا ممکن نہیں ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تم دلی محبت میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، خواہ تم دلی محبت میں ان کے درمیان مساوات کرنے کا ارادہ بھی کرو، کیونکہ محبت میں سب بیویوں کے ساتھ برابری کرنا تمہاری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اور نہ تم اس کے مالک ہو. قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یا اللہ، میرے دل میں جو محبت ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کے سوا باقی امور مجھے امید ہے کہ میں عدل سے کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم چاہو بھی تو محبت اور جماع میں دو بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس سے تم کو رغبت نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے مابین تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور فرماتے، اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر کوئی اختیار نہیں. ابو داؤد کی روایت ہے 2134 نمبر پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہوئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اپنے ایام مرض میرے پاس گزارنے کی اجازت طلب کی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوشی اجازت بھی دے دی. یہ بخاری کی روایت ہے 2588 نمبر پر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اپنے باہمی معاملات درست کر لو اور اپنی استطاعت کے مطابق بیویوں میں برابری کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بلا شبہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. باہمی معاملات کی اصلاح کر کے اختیاری چیزوں میں برابری کرنے لگو تو کسی ایک کی طرف جھک جانے کو اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں. دیکھیے، اگر انسان سے کچھ چیزوں میں، کیونکہ وہ انسان ہے، غلطی کرتا ہے، غلطی کا پتلا انسان، اگر کچھ چیزوں میں انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت معاف کرنے پہ قادر ہے. یہاں پر اللہ رب العزت اپنے غفور ہونے کا بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اصلاح کر کے تقویٰ کی روش اختیار کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.